اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الذین اعتدلوا القتال معه خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ کلمہ حکمت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام برائے ترویح ارواح اور برائے ایصال ثواب والدین حسن امام خان صاحب، والدین سرفراز احمد خان صاحب اور مرحوم محمد مثنی خان صاحب ابن مرحوم مولوی غلام حسین صاحب کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان مرحومین کے درجات کو متعالی فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ مولا امیر المومنین کے کلمات قصار اور حکمت کے ہمراہ آپ کی خدمت عالیہ میں آج پھر حاضر ہیں۔ یہ کلمہ صحیح معنوں میں 3 اہم موضوع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا موضوع ہے میدان قتال اور میدان جہاد سے فرار کرنا۔ دوسرا موضوع ہے حق کی حمایت، اور تیسرا موضوع ہے حق سے روگردانی اور باطل کی حمایت۔ حقیقت یہ ہے کہ میدان قتال اور میدان جہاد سے فرار کرنا دین مقدس اسلام کی نگاہ میں انتہائی بدترین عمل ہے، اور یہ بدترین ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل معافی عمل بھی ہے۔ لہذا اسی بنا پر میدان قتال سے فرار کرنے والے کے اوپر علنی طور پر قرآن نے، روایات نے اور دین مقدس اسلام نے سرزنش کی ہے۔ اسی کے مقابلے میں حق کی حمایت کرنا بہترین عمل ہے، اور حق کی حمایت واقعی ایک قابل تعریف اور تمجید عمل ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے حق کی حمایت کی ہے، حق کا ساتھ دیا ہے، حق کی پیروی کی ہے، حق کے ہمراہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین نے، قرآن نے، روایات معصومین علیہ السلام نے ان کی کیا ہے، حد درجہ تعریف اور تمجید کی ہے، اور یقیناً اس عمل خیر یعنی حق کی حمایت کے عوض میں اللہ نے ان کے اجر و ثواب اور ان کے اوپر نعمتوں کا وعدہ کیا ہے۔ صحیح معنوں میں حق کی حمایت کا اجر و ثواب یقینی ہے، اور اس کے فائدے اس دنیا میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یا وہ لوگ کہ جو میدان قتال میں ثابت قدم رہتے ہیں، ان کا بھی اجر و ثواب آخرت اور عاقبت میں عند اللہ یقینی ہے، اور ان کی تعریف اور تمجید اس دنیا میں بھی ہوتی ہے، ان کا احترام، ان کا اعتبار اس دنیا میں بھی ہے۔ اسی کے برخلاف وہ لوگ کہ جو میدان جہاد اور قتال سے فرار کرنے والے ہیں، ان کے لیے توبیخ ہے، سرزنش ہے، ان کی مذمت ہے، ان پر لعنتیں ہیں، اور اس دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ اور آخری فقرہ جو ہے وہ کیا ہے، باطل کی بھی کیا ہے، مدد نہ کرنے کے لیے ہے۔ اب وہ فقرہ سن لیجئے جو امام علیہ السلام کا ہے، وہ حدیث سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے میدان جہاد سے فرار اختیار کیا، میدان قتال سے بھاگ کھڑے ہوئے، ان کی مذمت میں امام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا ہے، خذلوا الحق، انہوں نے حق کو کیا ہے، چھوڑ دیا ہے، حق کو ترک کر دیا ہے، حق سے روگردانی کر لی ہے، حق کو فراموش کر دیا ہے،
حق سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور فرماتے ولم ینصروا الباطل، اور انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے باطل کی بھی مدد نہیں کی ہے. یعنی میدان جہاد سے فرار کرنے والوں نے اپنا دوہرا نقصان کیا ہے. ایک تو یہ انہوں نے حق کی جو ہے وہ حمایت نہیں کی ہے، حق کا ساتھ نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، حق کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے باطل کی بھی نصرت نہیں کی، باطل کی بھی مدد نہیں کی. صحیح بات ہے. شاید ایسے لوگوں کے لیے کہنا مناسب ہوگا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو صحیح معنوں میں جو ہے وہ کیا ہے حق کی حمایت کرنا یہ اس دنیا میں بھی باعث اعتبار ہے، باعث اجر و ثواب ہے، باعث جو ہے وہ کیا ہے ستائش ہے، باعث تعریف و تمجید ہے. اور باطل سے دور رہنا، باطل کی جو ہے وہ کیا ہے صحیح معنوں میں مدد نہ کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک مستحسن عمل ہے. لیکن امام علیہ السلام کو جو ارشاد گرامی ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے میدان قتال سے فرار اختیار کیا تو انہوں نے حق کو تو چھوڑا ہی، انہوں نے باطل کی بھی نصرت نہیں کی، باطل کی بھی مدد نہیں کی. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے امام علیہ السلام جو ہے وہ سرزنش کرتے ہیں. یعنی صحیح معنوں میں امام علیہ السلام ان کے اس عمل بد کا جو نتیجہ اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے میدان قتال اور میدان جہاد سے فرار اختیار کیا، بھاگ کھڑے ہوئے، انہوں نے پشت دکھا دی لشکر باطل کو، لشکر کفار کو، انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے اپنی پشت دکھا دی اور وہاں سے فرار اختیار کر گئے. ایسے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے حق کی بھی حمایت نہیں کی فرار کر کے، اور باطل کی بھی مدد نہیں کی. ٹھیک ہے، یعنی ایسے لوگوں کی طرف امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنا دوہرا نقصان کیا ہے. شاید ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں کیا ہے ایسے لوگ خسارے میں ہیں، ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں کیا ہے نقصان اٹھانے والے ہیں. ان کا دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے. کم از کم آدمی جو ہے وہ کیا ہے دنیا میں فائدہ نہ اٹھائے، آخرت میں فائدہ اٹھائے، اور یہ کرنا چاہیے ہر انسان کو. اللہ سب کو توفیق دے. لیکن کم از کم جو ہے وہ صرف نظر جو ہے وہ آخرت کے حساب و کتاب کے، اگر واقعی آدمی صرف اور صرف دنیا سے لو لگائے ہوئے، دنیا سے جو امیدیں وابستہ کیے ہوئے، اگر دنیا میں جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ پالے تو وہی کام کرے، کم سے کم دنیا میں اس کا کچھ فائدہ ہو جائے، کچھ جو ہے وہ اس دنیا میں اسے آسائش نصیب ہو جائے. لیکن بعض ایسے بد نصیب ہیں، بدقسمت ہیں کہ جو اس دنیا میں بھی کیا ہے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، مصائب اور آلام میں مبتلا رہتے ہیں، اپنی کرتوتوں کی بنا پر پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے اعمال بد کی بنا پر، حق سے انحراف کی بنا پر، ہے نا، حق کی عدم پیروی کی بنا پر وہ کیا ہے اس دنیا میں بھی پریشان، اور آخرت میں بھی ان کا نقصان ہونے والا ہے. تو ایسے لوگ کہ جو دونوں طرف نقصان اٹھانے والے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کے دفاع کے لیے ہر طریقے کے میدان میں ثابت قدم رہنے کی توفیق کرامت فرمائے. اللہ ہم سب کے دل میں حق کی حمایت کی لو اور وہ دیا روشن رکھے کہ جیسے ہم ہمیشہ حق کی حمایت کے لیے آمادہ رہیں، تیار رہیں. اور اللہ ہم سب کو باطل کی نصرت سے دور رکھے، باطل کی مدد سے دور رکھے. ہم سب حق کے ساتھ ہوں اور باطل کے مقابلے میں ہمیشہ کھڑے رہیں. اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی نقصان سے محفوظ رکھے اور آخرت میں بھی نقصان سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا کرے اور آخرت میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ صحیح معنوں ہم سب کو کیا ہے اس دنیا میں بھی حسنات اور نیکیوں اور آخرت میں بھی حسنات اور نیکیوں سے ہمکنار فرمائے. ہمارے اعمال کو اللہ شرف قبولیت عنایت فرمائے. ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرمائے. امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.